بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں 3 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 11 ازواج مطہرات شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب کے بارے میں مستند اور دلچسپ ترین معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، سوائے ابراہیم کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ناظرین، ترتیب پیدائش کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت قاسم سب سے پہلے ہیں۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تھیں۔ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور سب سے آخر میں حضرت ابراہیم۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے حضرت قاسم تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلانا پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کا بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی۔ ناظرین، حضرت قاسم کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہو جانے والوں میں سے تھیں۔ ناظرین، مشرکین مکہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو جو تکلیفیں پہنچیں، ان سب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہنوں سمیت شریک رہیں۔ آپ بالخصوص مکی زندگی کی تکالیف کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ ناظرین، مکہ کے مشکل ترین دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ پر روزانہ مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ہونہار صاحبزادی کو تسلی دیتے کہ دین حق کی حمایت میں کھڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ تمہارے والد کا حامی و ناصر ہے، تم اپنے ابا پر مت خوف کھاؤ۔ ناظرین، سن 7 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس تک قید رہے اور فاقوں پر فاقے گزرے۔ ان سب مصائب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی سبھی اولاد شریک رہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تکالیف پہنچیں، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے اور خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ تجارت میں امانتداری کے حوالے سے مشہور تھے۔ نبوت کے 13ویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ کے اہل و عیال مکہ میں رہ گئے تھے۔ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ منورہ بلا لیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے پاس ہی رہیں، یہاں تک کہ غزوہ بدر ہوا اور اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو العاص کفار کی طرف سے شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں ابو العاص بن ربیع گرفتار ہو کر آئے اور دوسرے کافر قیدیوں کے ساتھ کچھ دن قید میں رہے، یہاں تک کہ جب فدیہ کا فیصلہ ہوا تو ابو العاص بن ربیع کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرا خامند قیدی ہے، فدیہ کا فیصلہ ہوا ہے اور ان کے پاس فدیے کے پیسے نہیں ہیں، تو اپنا ہار گلے سے اتارا، کسی ذریعے سے بھجوایا کہ ابو العاص کو دے دو تاکہ اپنا فدیہ ادا کر دے۔ ابو العاص نے جب وہ ہار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور کی آنکھیں بھر آئیں۔ ناظرین، یہ اصل میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرانا دور سارا یاد آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سفارش کی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ زینب کو واپس کر دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، حاضر ہے، آپ پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دے۔ چنانچہ انہوں نے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے قریش کی مخالفت کے باوجود انہیں مدینہ بھیج دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو حالت شرک ہی میں چھوڑ کر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ناظرین، مشرکین مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ جا رہی ہیں تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار میں سے ایک نے اپنے نیزے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر گرا دیا، یا اونٹ کا رخ موڑنے کے لیے جب نیزہ گھمایا تو وہ زمین پر گر پڑی۔ انہیں سخت چوٹ آئی، وہ حاملہ تھیں، گرنے سے حمل ساکت ہو گیا۔ ناظرین، بالآخر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سفر کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئیں۔ اس طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ ایک قافلے کے ساتھ ابو العاص دمشق سے مکہ واپس آ رہے تھے کہ انہیں روک لیا گیا اور قافلے کا مال چھین لیا گیا۔ تاہم ابو العاص فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مدینے آ کر انہوں نے چاروں طرف تلاشی لی، یہاں تک کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مدد مانگی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی مدد کی اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے آئیں، دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئیں، فرمایا یا رسول اللہ، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیدی کون ہے؟ فرمایا خامند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دے دی ہے۔ ناظرین، قانون اور ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو یا کسی دشمن کو عام آدمی بھی پناہ دے سکتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ابو العاص کے قافلے کا تمام مال واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی اور ابو العاص اپنے قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے، جس میں انہوں نے تمام سامان ان کے حقیقی مالکوں کے حوالے کر دیا۔ اور اسی لمحے اہل قریش کے سامنے کھڑے ہو کر ابو العاص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس جانے کی اجازت مانگی۔ وہ ماہ محرم سن 7 ہجری میں دوبارہ اکٹھے ہوئے، لیکن ان کی رفاقت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ متحد ہونے کے 1 سال بعد سن 8 ہجری کے شروع میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑ گئیں اور اسی سال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 33واں سال تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی تک ان دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا
تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ جب تک تم محمد کی بیٹیوں سے علیحدگی نہیں کرتے اس وقت تک میرا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں نے باپ کی بات مانتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ مکہ مکرمہ میں کفار کی تکالیف کے سبب نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ عرصہ بعد اطلاع ملی کہ مکہ کے حالات پرسکون ہیں، لیکن جب واپس مکہ پہنچیں تو حالات پہلے سے زیادہ خطرناک تھے، اس لیے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ان کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ بعد میں جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیوی کو لے کر ہجرت کی ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں کافی عرصہ تک مقیم رہیں۔ حبشہ کے قیام کے دوران خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، تو چند بزرگ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں، مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ عبداللہ 6 برس کی عمر پا کر سن 4 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ ناظرین، سن 2 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن آ کر مدینہ میں فتح کی خبر سنائی، اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو نہایت غمگین ہو کر قبر پر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ ناظرین، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ آپ بعثت نبوی سے 6 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام خوبیوں کی مالک تھیں۔ اپنے والد ماجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال کے قریب شیب ابی طالب کی مشکلات کا سامنا کیا اور مکہ کے مشرکانہ نظام کے ظلم کا شکار رہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ اپنی دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد گھریلو سرگرمیوں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ انہوں نے مکی زندگی کے آخری سالوں میں ماں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کیا۔ ناظرین، جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو مجبور کیا کہ چونکہ رقیہ اور ام کلثوم اب ہمارے دین پر نہیں ہیں، اس لیے تم انہیں طلاق دے دو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح رخصتی سے قبل ہی طلاق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ جب آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، قبیلہ والوں نے قطع تعلق کر لیا اور آپ اور آپ کے ماننے والوں پر مسلسل ظلم کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو مسلمان حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہی رہ گئی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں چند افراد کو مکہ بھجوایا جو خاموشی اور حکمت عملی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو مدینہ لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل بیت کے ان افراد کے ساتھ
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام ایمن اور بیٹا اسامہ بھی موجود تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفر میں اپنے ساتھ حضرت زینب کو بھی لے کر جانا چاہا، جو ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں، لیکن کفار قریش نے ان کو روک لیا، اور حضرت رقیہ تو اپنے شوہر حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ اس سے قبل ہی حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں جب ان کی وفات ہوئی، تو ربیع الاول سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی بنا پر حضرت عثمان کو مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمایا، اے عثمان، یہ جبرائیل ہے جس نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ام کلثوم سے کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا نے مجھے بذریعہ وحی بتایا ہے کہ میں اپنی 2 معزز بیٹیوں کی شادی عثمان سے کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا اور ان کے شوہر کا حال پوچھا اور فرمایا کہ تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا، بہترین شوہر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ تمہارے میاں لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کا بھی خاص خیال رکھا اور ان کے لیے باعزت لباس اور کھانے کا انتظام کیا۔ ناظرین، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 سال تک حضرت عثمان کے ساتھ خوشگوار گھریلو زندگی بسر کی، لیکن حضرت عثمان کی حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شعبان سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے غسل و کفن کے انتظامات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نگرانی فرمائی، خود نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ صحابہ کرام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ ناظرین، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم کی قبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے شدت غم کی وجہ سے آنسو جاری تھے۔ ناظرین، خاتون جنت دختر رسول حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اسی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تدبیر کے ساتھ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر نے عرب کے تمام قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا تھا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا 2-3 سال سے زیادہ حیات نہ رہ سکا۔ چاروں بیٹیوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی 30 سال سے زیادہ باحیات نہ رہ سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں تو
آپ کی توجہات و محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی تھیں۔ یوں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تربیت اور پرورش پائی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال کی تھیں کہ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصی تربیت اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنوں نے بھی آپ کی ہر وقت دلجوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتیں تو آپ کی چال ڈھال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ غرض کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال ڈھال اور گفتگو وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور پیشانی پر بھی زخم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا احد کے میدان میں پہنچی اور اپنے والد محترم کے چہرے کو پانی سے دھویا اور خون بھی صاف کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن دین کے لیے تکلیفیں سہنے میں گزرا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کا ساتھی بنا کر مدینہ منورہ ہجرت فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ مدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کو مدینہ منورہ بلانے کا انتظام کیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد کے پاس مدینہ منورہ ہجرت فرما گئیں۔ ناظرین، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بعد ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زرہ کہاں گئی؟ میں نے کہا، جی ہاں، وہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کر کے مہر میں دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ فروخت کی تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی تھی، لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو یہ زرہ بطور ہدیہ واپس کر دی تھی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز صرف چند چیزوں پر مشتمل تھا: ایک چارپائی، ایک بچھونا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چکی اور 2 مشکیزیں جس کے ذریعے کنویں وغیرہ سے پانی بھر کے لایا جاتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہیں، جو کہ رضامندی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا اور مہر متعین کر کے اسی وقت چند صحابہ کرام کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا۔ چند ماہ بعد سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی صرف اس طرح ہوئی
کہ حضرت ام ایمن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلہا کے گھر بھیج دیا۔ یہ دونوں جہاں میں سب سے افضل بشر کی صاحب زادی کی رخصتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے روز مختصر اپنا ولیمہ کیا، جس میں سادگی کے ساتھ جو میسر آیا کھلا دیا۔ ولیمے میں جو کی روٹی، کھجوریں، حریرہ، پنیر اور گوشت تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی خادم یا خادمہ نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کام کو اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر کے کام کیا کرتی تھیں، مثلاً چکی سے آٹا پیسنا، آٹا گوندنا، کھانا پکانا اور گھر کی صفائی وغیرہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئیں، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اور لوگ بھی حاضر تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ، تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حیا کی بنا پر خاموش رہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چکی پیسنے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ خادم ہیں، تو میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ سے ایک خادم طلب کر لیں تاکہ اس مشقت سے بچ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کو خادم یا خادمہ نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا بہترین بدلہ یعنی تسبیحات عطا فرمائیں۔ ان تسبیحات کو امت مسلمہ تسبیحات فاطمی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ناظرین، دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر روانہ ہوتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے جو زمین پر آج کی اس رات سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اپنے رب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بہت شدید رنج ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے 3 صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے جو نسل چلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سمجھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہا کرتی تھیں، چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے محض 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز کی علالت کے بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو بعد از نماز مغرب 29 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں اور عشاء کی نماز کے بعد تدفین عمل میں آئی۔ ناظرین، ترتیب پیدائش کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ بھی بچپن ہی میں مکہ مکرمہ میں انتقال فرما گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بے مثال تھا۔ حضرت عبداللہ کی وفات پر بدبخت کفار مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی لاوارث قرار دیا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ عاص بن وائل سہمی نے کہا، محمد کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ ابتر ہیں، نعوذ باللہ۔ کم و بیش ایسے ہی الفاظ آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے بھی کہے۔ اسی پر قرآن کی مختصر مگر جامع ترین سورت الکوثر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہی لاوارث ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد حضرت ابراہیم کی پیدائش سن 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا۔ اس وقت کے عربی رسم و رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سیف رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے دائی مقرر کیا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ابراہیم کو دیکھنے ان کے گھر جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کے بیٹے شدید بیمار ہو گئے ہیں تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے پاس گئے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف جو کہ ام سیف کے خامند تھے ان کے یہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا اور سونگا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں ایک بار پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، تو اس حالت کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کا انتقال تقریباً 16 یا 18 ماہ کی عمر میں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو اس دن سورج گرہن ہوا۔ مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا گیا کہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی موت پر غم کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ گرہن کسی کی موت اور زندگی پر نہیں لگتا، اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب چوتھی پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ ناظرین، بنو اسد کا قبیلہ اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں قابل عزت و احترام تھا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں، مزاج کے اعتبار سے شریف طبیعت کی مالک تھیں اور اچھے اخلاق کا پیکر تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری
اور سخاوت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات تھیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت اور مال بھی بہت تھا۔ اس کے علاوہ صورت اور اخلاق میں بھی اپنے زمانے کی خواتین میں ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خویلد بہت بڑے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی عمر تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا سامان کاروبار اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس تجارتی سفر میں بہت برکت ہوئی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا، کیونکہ میسرہ سفر کے پورے راستے میں ساتھ تھا اور قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور سیرت کا تجربہ کیا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار اور شریف النفس انسان ہیں۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ان کا بھی انتقال ہوا تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت کعبہ میں گزارتیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں بزرگی اور شرافت مزید بڑھ گئی تھی۔ قریش کے مشہور اور مالدار سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو انکار میں جواب دیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خود خواہش ظاہر فرمائی۔ چنانچہ نفیسہ بنت امیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ ناظرین، اسی طرح طبقات الکبریٰ میں روایت نقل ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے نکاح کا پیغام پیش کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ ناظرین، نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ ناظرین، اس مبارک نکاح سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی ان کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی خوشی سے اور دعائیں دیتے ہوئے گزاریں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے عرض کی، میرے آقا، آپ اس دولت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے،
کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور حق کے راستے میں مصیبتیں سہنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد دل و جان سے اپنے آپ کو اور اپنے تمام مال و دولت کو اسلام کی سربلندی اور فروغ کے لیے وقف فرما دیا، اور ہر آزمائش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خوشی اور غم کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں، مشکلات اور مصائب کے وقت میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کرتی رہیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا طویل رفاقت کا عرصہ یعنی 25 سال گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام تر زندگی انتہائی خوشگوار تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی اتنی سلیقہ مندی، دانشمندی اور محبت کے ساتھ گزاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی اکثر و بیشتر گزرے ہوئے وقتوں کو یاد فرماتے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف و کمالات بیان فرماتے تو بقیہ ازواج مطہرات رشک کیا کرتی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی پہنچاتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمانے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری دیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کس درجہ سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے کیجیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد، جن کی آواز سیدہ خدیجہ سے کافی مشابہ تھی، وہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی اور ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں میں پھر گیا۔ ایک عجیب کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ فرمانے لگے، او خدایا، یہ تو حالہ ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک محبت و شفقت سے ان سے گفتگو کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت فرمائی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنائیت اور چاہت کے مطابق اس سے سوالات پوچھتے رہے۔ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ بوڑھی خاتون چلی گئیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑھیا کون تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔
جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت قاسم، طاہر، طیب، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی اور ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال کی عمر میں ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں رحلت فرما گئیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمزدہ کیا اور اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت صالح طبیعت عطا کی تھی۔ دور جاہلیت میں بھی چند افراد ایسے تھے جن کو بت پرستی سے نفرت تھی، ان میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 40 سال قبل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور دین حق کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں قرآن نے السابقون الاولون قرار دیا ہے۔ ناظرین، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد دین کی تبلیغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تبلیغ سے آپ کے سلیم الفطرت شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کے خاندان کے بھی کئی افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ قریش مکہ کو جب حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر کے قبول اسلام اور تبلیغ اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے اس جوڑے پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی جانے لگیں۔ جب یہ ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا گیا تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور کئی برس وہاں رہنے کے بعد واپس مکہ آئے اور دوبارہ سے تبلیغ اسلام کے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شامل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سن 1090 میں انتقال فرما گئے اور اسی سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے پریشان تھے تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بن ماں کے بچیوں کو دیکھ کر نہایت افسردہ رہتی تھی۔ اس کے علاوہ مشرکین نے بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اس صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم جو کہ حضرت عثمان بنت مازون رضی اللہ تعالی عنہم کی اہلیہ تھیں، انہوں نے ایک دن بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی کی بات کی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کی وفات کے بعد میں آپ کو ہمیشہ غمزدہ دیکھتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپرد تھی۔ حضرت خولہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ اور کواری دونوں طرح کے رشتے موجود ہیں، آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، بیوہ تو حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور کواری آپ کے قریب ترین دوست
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت ملی تو سیدہ خولہ سب سے پہلے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں آپ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ سیدہ سودا اس پر رضامند ہیں تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بوڑھے والد زما بن قیس کے پاس گئیں اور جا کر کہا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ زما نے یہ سن کر کہا، بے شک میری بیٹی کی خوش قسمتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے گھر گئے۔ وہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زما نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم حق مہر کے عوض خود پڑھایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کم عمر تھیں۔ حضرت سودا نے ان کی پرورش بہت اعلیٰ انداز میں کی اور انہیں حقیقی ماں کی طرح پیار بھی دیا اور شفقت بھی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو بن ماں کے بچیوں کو دیکھ کر نہایت افسردہ رہتی تھی، وہ افسردگی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچیوں کی شادیوں کا اہتمام بھی بڑے احسن طریقے سے کیا۔ ناظرین، نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور اپنی بیٹیوں کو حضرت سودا کے حوالے کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی بڑی بہادری سے یہ ذمہ داری پوری کی اور تقریباً 7 ماہ آپ نے اکیلے ہی مکہ میں گزارے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ہی حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے بنوائے۔ پھر آپ نے حضرت سودا اور اپنی بیٹیوں کو مدینہ بلا لیا۔ ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 22 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال بعد ماہ شوال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یہ خواب مسلسل 3 رات تک آتا رہا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح سے متعلق آپ سے اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خامن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے تو ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکاح والے دن کے بارے میں بتلاتی ہیں کہ ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ آئیں۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی تو میں آ گئی۔ مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ وہ مجھے گھر کے ایک کمرے میں لے گئیں جہاں پہلے سے انصار کی چند خواتین موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے خیر و برکت کی دعا دی اور کہا کہ اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے دلہن کی طرح تیار کر دیا۔ اس کے بعد جب دن چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 13 اور 17 سال بھی ملتی ہے۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی نکاح سے تقریباً 3.5 سال کے بعد ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں ہوئی۔ آپ کا مہر 500 درہم تھا۔ ناظرین، گھریلو زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سا حجرہ تھا۔ بلندی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا۔ چھت کھجوروں کی ٹہنیوں کی تھی۔ ایک چارپائی، چٹائی، بستر، کھجور کی چھال سے بھرا تکیہ اور چند برتن ہی کل مال و متاع تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی اور ہمارے گھر کا چراغ نہیں جلتا تھا۔ کھانا پکانے کی نوبت بھی کم ہی آتی تھی۔ کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ خانہ نبوت نے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا دورانیہ 9 برس رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی ازواج مطہرات سے بہت سے حوالوں سے فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں وصال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو کسی بات میں اشکال ہوتا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سوال کرتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی اس بات کا علم پاتے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک آپ حیات رہیں۔ ناظرین، علم الحدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک سن 58 ہجری میں بیمار ہو گئیں۔ چند روز علیل رہیں۔ 17 رمضان المبارک کو 63 سال کی عمر میں اس دار فانی سے پردہ فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ہجرت سے پہلے حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا اور انہی کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی۔ ناظرین، حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور راجے کول کے مطابق بدر ہی میں ان کو کاری زخم آئے جن سے وہ جاں بر نہ ہو سکے اور کچھ ہی عرصہ کے بعد انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔
حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر کو اپنی بیٹی کی فکر لاحق ہوئی۔ یہ غزوہ بدر کے بعد کا زمانہ تھا۔ اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حفصہ کے نکاح کی پیشکش کی۔ انہوں نے غور کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور چند دن کے بعد معذرت کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے یہی پیشکش کی، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے ان کی خاموشی حضرت عثمان سے زیادہ ناگوار گزری۔ اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیام دیا، اور جب یہ نکاح ہو گیا تب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور کہا، میرا خیال ہے کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ کے نکاح کی خواہش کی تھی اور میں خاموش رہا تھا تو تم اس سے رنجیدہ ہوئے تھے۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حفصہ کو اپنے نکاح میں لینے کا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے تمہاری پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ابھی راز میں رکھی تھی میں اس کو ظاہر کر دوں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ میرے علم میں نہ ہوتا تو میں ضرور تمہاری پیشکش قبول کر لیتا۔ حضرت حفصہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ ناظرین، حضرت حفصہ کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں اور کاتبین وحی میں شامل تھیں، لہٰذا جب بھی قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوتی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کو اپنے پاس موجود قرآن نسخے میں درج کر لیتی تھیں۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی قرآن مجید کے تمام کتابت شدہ حصے جمع کرا کے اپنی اہلیہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھوا دیے تھے، جو تاحیات ان کے پاس رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف بہت سی جنگیں ہوئیں، جن میں جب بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کو کتابی صورت میں محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے قرآن مجید کے مختلف اوراق جمع کیے، اور صحیح ترین نسخہ کی حفاظت کے لیے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شعبان سن 35 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہوئیں۔ ناظرین، حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے 5ویں زوجہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 13 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے بہت سخی تھیں، غریبوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتی تھیں، اس لیے لوگ ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا کرتے تھے۔ پہلے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا، اور آپ ام المساکین کی جگہ ام المؤمنین کہلانے لگیں۔ ناظرین، جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے شوہر کی جدائی میں کافی غمگین ہوئی تھیں، اور ان کے شوہر کی شہادت ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بن چکی تھی، کیونکہ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکی تھیں۔ اس لیے مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو تنہا اور بے سہارا محسوس کرتی تھیں۔ جنگ احد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے لواحقین کو تسلیاں دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے غم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے۔ عدت کے ایام گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ کے پیش نظر یہی تھا کہ ان کی سرپرستی کی جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام خوشی سے قبول کر لیا۔ یوں سن 3 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 30 یا 32 سال کے قریب تھی۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چوتھا نکاح تھا۔ پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گواہوں کو بلا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عقد نکاح پڑھ کر ان کو اپنی شریک حیات قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم کی رقم جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر کے طور پر ادا کی، اور ان کے لیے اپنی دوسری بیویوں کی مانند ایک کمرہ تعمیر کیا۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ہی ماہ گزارنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ بعض روایات کے مطابق شادی کے 8 ماہ، جبکہ بعض روایات کے مطابق صرف 2 یا 3 ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور آپ کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ امہات المؤمنین میں سے صرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعزاز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ناظرین، آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو امیہ بن المغیرہ تھا، جو قریش کے ایک بڑے سردار اور بزرگان میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے والد بہت سخی اور دولت مند تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام اہل قافلہ کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے، اسی لیے زاد الرق کے لقب سے مشہور تھے۔ 20 آدمی ان کی فیاضی کی بدولت پرورش پاتے تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو آپ کے چچا زاد بھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ آپ کے شوہر بہت شریف اور سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے آغاز اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ ان کا قبیلہ اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن انہوں نے اس کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اس طرح دونوں میاں بیوی ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی تو ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ شامل تھیں۔ آپ دونوں کچھ عرصہ وہاں قیام کر کے واپس مکہ میں آ گئے۔ پھر آپ دونوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا، اور حضرت بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کجاوا میں سوار کر دیا۔ مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی لوگوں کو بھی طیش آ گیا، اور ان لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم لوگ ام سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچے سلمہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا۔ مگر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ بیوی اور بچہ دونوں کو چھوڑ کر
तनहा मदीना मुनव्वरा चले गए। नाज़रीन, हजरत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर और बच्चे की जुदाई पर सुबह से शाम तक मक्का की पथरीली जमीन में किसी चट्टान पर बैठी हुई तकरीबन 7 दिनों तक ज़ारो कतार रोती रहीं। उनका यह हाल देखकर उनके एक चचाजाद भाई को उन पर रहम आ गया और उसने बनु मुगीरा को समझा बुझा कर ये कहा कि आखिर इस मस्कीना को तुम लोगों ने इसके शोहर और बच्चे से क्यों जुदा कर रखा है? तुम लोग क्यों नहीं इसको इजाजत दे देते कि वो अपने बच्चे को साथ लेकर अपने शोहर के पास चली जाए? बिलाखिर बनु मुगीरा इस पर रजामंद हो गए कि ये मदीना चली जाए। फिर हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खानदान वाले बनु अब्दुल असद ने भी बच्चे को हजरत उम्मे सलमा के सपुर्द कर दिया और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चे को गोद में लेकर ऊंट पर सवार हो गईं और अकेली मदीना को चल पड़ी। मगर जब मकाम तनईम में पहुंची तो उस्मान बिन तलहा से मुलाकात हो गई, जो मक्का के माने हुए एक निहायत ही शरीफ इंसान थे। उन्होंने पूछा कि ए उम्मे सलमा, कहाँ का इरादा है? इन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर के पास मदीना जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं है? हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया कि नहीं, मेरे साथ अल्लाह और मेरे इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। ये सुनकर उस्मान बिन तलहा की रग शराफत भड़क उठी और उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, मेरे लिए ये जेब नहीं देता कि तुम्हारी जैसी एक शरीफ सादी और एक शरीफ इंसान की बीवी को तन्हा छोड़ दूं। ये कहकर उन्होंने ऊंट की मुहार अपने हाथ में ले ली और पैदल चलने लगे। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि खुदा की कसम, मैंने उस्मान बिन तलहा से ज्यादा शरीफ किसी अरब को नहीं पाया। जब हम किसी मंजिल पर उतरते तो वो अलग किसी दरख्त के नीचे लेट जाता और मैं अपने ऊंट के पास सो रहती। फिर रवानगी के वक्त जब मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर ऊंट पर सवार हो जाती तो वो ऊंट की मुहार पकड़कर चलने लगता। इसी तरह उसने मुझे कुबा तक पहुंचा दिया और वहां से वो ये कहकर मक्का चला गया कि अब तुम चली जाओ, तुम्हारा शोहर इसी गांव में है। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तरह बखैरियत मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। नाज़रीन, ये दोनों मियाँ बीवी आफियत के साथ मदीना मुनव्वरा में रहने लगे। मगर सन 3 हिजरी में जब उनके शोहर हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो बावजूद इसके कि उनके चंद बच्चे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमा लिया और ये अपने बच्चों के साथ काशाना नबूवत में रहने लगीं और उम्मुल मोमिनीन के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सरफराज हो गईं। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया के दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि अपनी अपनी कुर्बानियां करके सब लोग एहराम खोल दें और बगैर उम्रा अदा किए सब लोग मदीना वापस चले जाएं, क्योंकि उसी शर्त पर सुलह हुदैबिया हुई है, तो लोग इस कदर रंजो गम में थे कि एक शख्स भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इस तर्ज अमल से रूहानी कोफ्त हुई और आपने मामला का हजरत बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तज़किरा किया तो उन्होंने ये राय दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी से कुछ भी न फरमाएं और खुद अपनी कुर्बानी ज़बह करके अपना एहराम उतार दें। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। ये देख करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम खोल दिया है। सब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मायूस हो गए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मुआहदे को हरगिज नहीं बदलेंगे। इसलिए सब सहाबा ने भी अपनी अपनी कुर्बानियां करके एहराम उतार दिया और सब लोग मदीना मुनव्वरा वापस चले गए। नाज़रीन, हुस्न जमाल और अक्ल राय के साथ साथ फ़िक़्ह व हदीस में भी उनकी महारत खुसूसी तौर पर मुमताज़ थी। 378 हदीसें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं और बहुत से सहाबा व ताबीन हदीस में उनके शागिर्द हैं और उनके शागिर्दों में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा में 84 बरस की उम्र पाकर वफात पाई और उनकी वफात का साल सन 53 हिजरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और ये जन्नतुल बकी में अज़वाज मुतहरात के कब्रिस्तान में मदफून हुई। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ज़ौजा
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھیں اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ گو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خوش نہیں تھی اور اکثر میاں بیوی میں ان بن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعہ سے فطری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر نہایت صدمہ گزرا۔ چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکها، جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ناظرین، سایہ مبارکہ کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدہ میں گر پڑی اور اس نعمت کے شکر میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہی۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ اکرام کو نان و گوشت کھلایا۔ ناظرین، ان کے فضائل و مناقب میں چند احادیث بھی مروی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کیا کرتی تھیں اور اس کی آمدنی فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ ناظرین، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ہر کوچہ و بازار میں یہ اعلان کرا دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ سن 20 ہجری یا سن 21 ہجری میں 53 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں
دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مبارکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی تھی۔ غزوہ مریسے میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میں میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں، اور میں اس وقت بالکل ہی مفلسی اور بے کسی کے عالم میں ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں، اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں، تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادمانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت کی ساری رقم ادا فرما کر ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا، اور یہ ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئیں۔ ناظرین، جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضے میں تھے، فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ ناظرین، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ ناظرین، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 حدیثیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ سن 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر انہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی، اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رملہ اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ تھا۔ آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 17 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئیں اور حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پہلے شوہر سے آپ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کا نام حبیبہ تھا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام حبیبہ ہوئی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان کا شوہر
مرتد ہو کر عیسائی بن گیا۔ اس کے عیسائی بننے سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں اسے نہایت بری اور بگڑی ہوئی شکل میں دیکھا۔ اگلے ہی دن ان کو پتہ چل گیا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اپنا خواب ذکر کیا اور اسے دوبارہ اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا اور شراب نوشی میں مصروف ہو گیا۔ اسی حالت کفر میں حبشہ میں وہ مر گیا۔ ناظرین، اپنے شوہر کی وفات کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ رہا ہے، تو میں نے خواب کی یہ تعبیر لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے شوہر کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت مشقت کی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ حبشہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام دیں۔ شاہ نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری سنی تو ابرہہ کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ شاہ نجاشی نے خطبہ پڑھا اور اپنے پاس سے 400 دینار حق مہر ادا کیا۔ وہ تمام مسلمان جو حبشہ میں موجود تھے شریک محفل ہوئے۔ پھر شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو کھانا پیش کیا۔ اس کے بعد سب رخصت ہوئے۔ ناظرین، نکاح کے وقت ام المؤمنین کی عمر 30 سال تھی اور یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق سیدہ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ ناظرین، ایک راجح قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 44 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی قبیلہ بنو نزیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نزیر کا رئیس اعظم تھا، جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ ناظرین، محرم سن 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام جنگی قیدی گرفتار کر کے اکٹھے جمع کیے گئے، تو اس وقت حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نزیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنی ابا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی ہیں۔ ناظرین، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ،
تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو کہ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ ناظرین، سن 50 یا 52 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی اور آپ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور ان کی والدہ ہند بنت اوف ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے برہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ ناظرین، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند بنت اوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دامادوں کی فہرست میں یہ حضرات شامل ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شداد بن الہاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کل 76 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 7 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں۔ ناظرین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہ ہے کہ انہوں نے سن 51 ہجری میں سرف کے مقام پر وفات پائی۔